اظہار کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ تشدد پہ اور نفرت پر مبنی بیانیے پہ آ گئے تو ہمارے لیے مشکلات بڑھ گئیں اور ہمیں سامنے آنا پڑا کہ ہماری ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کی جو جدوجہد ہے وہ علاقہ پاکستان کی جدوجہد ہے۔ اس میں کسی قسم کی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی ہم نہیں کر سکتے۔ پاکستان ہمارے لیے قبلہ و کعبہ کے بعد متبرک ریاست ہے اور ہم اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے درمیان سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے معاملے میں ہم کسی قسم کی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور آزاد کشمیر کے 99.9% عوام، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، علاقے پاکستان کے نظریے پہ بلیو کرتے ہیں اور اسی نظریے کے ساتھ آج بھی وابستہ ہیں۔ ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی کہ آج ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے راولا کوٹ کے مقام پر دھرنا دیا۔ دھرنا جمہوری معاشرے میں لوگ دیتے ہیں، لیکن جب روڈز بند کرنا شروع ہوئے، جب ہسپتالوں پہ حملہ کرنا شروع کیا، سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کرنا شروع کیا، اس کے نتیجے میں پھر لوگوں کو سیکیورٹی فورسز کو ریٹیلیٹ کرنا پڑا، تو جس کے نتیجے میں یہ ایک ایسی بات شروع ہو گئی جس بات کی کسی صورت ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ آج جو خواجہ مہران صاحب ہیں، انہوں نے ایک تقریر کی اور انہوں نے پاکستان کے مسلح افواج اور اداروں میں کام کرنے والے، آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے افراد کو کہا کہ آپ ان کو بغاوت پہ اکسانے کی کوشش کی، جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ یہ آزاد کشمیر کا اور کشمیری عوام کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا، یہ ہندوستان کا ایجنڈا ہو سکتا، اور ہم ہندوستان کے ایجنڈے کو آزاد کشمیر میں انشاءاللہ تعالیٰ چلنے نہیں دیں گے۔ اسی طرح ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے بھی اسی قسم کی تقریریں کی وہاں، سردار امان صاحب، اور انہوں نے بھی پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف، پاکستان کے مسلح افواج کے خلاف جو گفتگو کی، اس کی بھی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کے درمیان جو محبت کا، خون کا، نظریے کا رشتہ ہے، اس رشتے کو کمزور کرنے کی کسی سازش کا آزاد کشمیر کی کوئی سیاسی جماعت جو ہے اور کوئی فرد جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ ہمیں سردار عتیق صاحب آپ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بہت تفصیل کے ساتھ پس منظر بھی اور موجودہ صورتحال کا احاطہ کر دیا ہے، میں آپ کو کچھ زیادہ وقت نہیں اس پہ لیتا۔ میں شاہ صاحب کی ساری باتوں کی تائید کرتا ہوں اور مسلم کانفرنس کے نمائندے کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی کا کھیل ہے، یہ پبلک ویلفیئر کے ایریا میں جو ڈیمانڈز ہیں ان سے شروع ہوا تھا، آٹا چینی چاول اور بجلی سے۔ اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، میں ریکارڈ میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس نے ان کے نکلنے سے پہلے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا، جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 2-3 مہینے پہلے میں نے نیلا پٹ میں کہا تھا کہ یہ مجھے مسائل اور مطالبات ٹھیک لگتے ہیں، لیکن منصوبہ بندی، حکمت عملی جو ہے یہ مجھے تصادم کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس میں خرابی دکھائی دیتی ہے۔ خیر وہ بات ہو گئی، اب یہ لوگ نکلے تو ان کے مطالبات یکے بعد دیگرے مانے گئے، اور حکومت پاکستان نے، حکومت آزاد کشمیر نے بہت نرمی کا اور بہت مرمت کا مظاہرہ کیا۔ دنیا ساری میں مذاکرات کے جو اصول ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیں، اور یہ ان کے ساتھ مذاکرات میں جو اصول ایک طرف رکھ دیں، اور ساری کنسیشنز کو دی گئی۔ اور ابھی کبھی کبھی وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جی ہماری معصوم لوگوں کو مارا گیا، تو یہ بات آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ چکسواری میں اور ڈڈیال میں اور پلاک میں اور چمیٹی میں جو نقصان ہوا وہ 3 سے 4 ارب روپے کا نقصان ہے، ایک بات۔ اور جو لوگ مارے گئے ان کی تعداد 14 سے 17 ہے،
جن جرائم کا ارتکاب ہوا وہ ان کے ریکارڈ کے مطابق 177 ہیں جو انہوں نے لکھ کر دیا ہے۔ تو آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ اگر یہ قتل کسی اور کے متھے ہوتا، جرائم کسی اور کے متھے ہوتے، مسلم لیگ کے متھے ہوتے، نون لیگ کے متھے ہوتے، پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ہوتے، تو ہم مطالبہ کرتے جی کہ ہمارے ساتھ اب بھی کی جائے۔ انتظامیہ کے متھے ہوتے تو وہ کرتے، لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تحریری طور پر مطالبہ کیا کہ یہ قتل کے مقدمات واپس لیے جائیں، FIR واپس لی جائے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ جو 177 FIRs ہیں یہ سسپینڈ کی جائیں۔ وہ مطالبہ مانا گیا۔ میں اس کے پہلے دن سے بھی خلاف تھا، آج بھی خلاف ہوں، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے مرمت کا مظاہرہ کیا اور بڑی جنروسٹی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ ان کا مطالبات کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جرائم کا ارتکاب انہوں نے کیا تھا اور ان کی ذمہ داری تھی۔ اس سے پھر آپ آگے چلیں تو چلتے چلتے یہ ایجنڈا طول پکڑتا گیا اور طویل ہوتا گیا، اور اس ایجنڈے میں آپ دیکھیں کہ آٹا چیری بجلی ایک طرف رہ گئے اور آہستہ آہستہ آئینی باتیں آ گئی، مہاجرین کے ووٹ کا حق آ گیا۔ اس کے بعد پھر ایکٹ 74 کی بھی بات شروع ہو گئی، اس پہ بھی لوگوں نے کہا کہ ٹریک ٹو بیک ڈور چینل پہ بات ہوتی رہے اور آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ ان کو آگے لے کے چلیں۔ لیکن ابھی تازہ ترین جو سلسلہ ہوا ہے، اچھا پھر اس درمیانی عرصے میں تشدد کا عنصر شامل ہو گیا اس تحریک میں۔ تشدد کا عنصر دنیا کی کسی تحریک میں، میری عمر سیاست میں 94 سال ہے، میں ریاست کی سیاست میں اولڈسٹ پولیٹیکل کارکن ہوں، مسلم لیگ کی 94 سال ہے۔ ہم نے 94 سال میں ہمارے نامہ اعمال میں کوئی لاش نہیں ہے، سیاسی پروسیس میں کوئی لاش نہیں ہے، ہم نے جیلیں کاٹی، مارے کھائی، جو کچھ کیا، لیکن ہم پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے 3 سال کے اندر 17 لاشیں گرا دی، لیکن چلیے وہ بات بھی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ CMH راولا کوٹ کا واقعہ دیکھیں، آپ یہ کھائی گلے میں ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب ہمارے امیدوار تھے، ان کے گھر کا گراؤ دیکھیں، ماترا دیکھیں، ان کی گاڑی پر قاتلانہ حملہ دیکھیں، یہ جو انسانی جان پر، پھر سیکورٹی فورسز پر حملے دیکھیں، ان کو بھی لوگوں نے آہستہ آہستہ تھوڑا بہت اگر برداشت کرنے کی شاید تیاری کی ہو۔ تو ابھی اگلی بات پر وہ نکل آئے اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی فورسز میں لوگ جو ہے وہ بغاوت کریں۔ ذرا اس بات پر میں ایک کشمیری کی حیثیت سے یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک بات تو یہ ان کو سمجھنی چاہیے کہ پاکستانی جو فورسز ہیں وہ دنیا کی بہترین فورسز ہیں، دفاعی قوت دنیا کی بہترین قوت ہے، اس وقت تسلیم شدہ ہے۔ امریکی صدر ناشتہ بعد میں کرتا ہے اور فیلڈ مارشل کے بارے میں کلمات خیر پہلے کہتا ہے، یہ ہم سب کو بڑا اعزاز ہے، اس میں کشمیری پاکستانی سارے شامل ہیں۔ پھر اس کی بنیاد جو ہے وہ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ ان 4 پلرز کی بنیاد پر فوج کھڑی ہے، اس کو توڑ پھوڑ کی کوشش 80 سال لوگوں میں کی، دوست دشمن نے کی، یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر ایک اور بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا فوج کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ میں جو آدمی آپ سے بطور سیاسی کارکن بات کر رہا ہوں، میں آج اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بیان کرتا ہوں کہ 14 اگست 47 کے بعد پاکستان میں جو سب سے پہلا بریگیڈ بنا، سب سے پہلا بریگیڈ، اس بریگیڈ کا نام GHQ کے کاغذات میں آج بھی قیوم بریگیڈ ہے، اور وہ 6 کے بریگیڈ ہے باول۔ وہ مجاہد اول سردار محمد ابو قیوم خان صاحب نے بنایا، مجاہد فورس انہوں نے بنائی، AJ کے RF انہوں نے بنائی، 1 کے انہوں نے بنائی، 19 کے انہوں نے بنائی، اور آج وہ فوج، ہمارا فوج سے تعلق پاکستان بننے کے بعد یا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی برات لینے کے بعد کا نہیں ہے، ہمارا پاکستان بننے سے پہلے ہم فوج بنانے والے لوگوں کا کشمیری شامل ہے۔ پھر اگلی بات پہ آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ جنرل شاہد صاحب کس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ 10 کور میں کشمیر کا، جنرل امتیاز گیلانی صاحب GB کا دفاع کر رہے ہیں، جنرل اپنے گردیجی صاحب جو ہیں وہ سب سے نازک جو سیکٹر ہے اس کا سیالکوٹ والا، گجرانوالہ کور کمانڈر ہے۔ ساری پاکستان کی جو موسٹ سینسیٹیو ایریاز ہیں وہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے کشمیریوں پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے سپرد کیے ہوئے، اس ساری بات کو آپ دیکھیں۔ اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ اس وقت ہماری فورسز جو ہیں حرمین شریفین کا دفاع جو ہے وہ پاکستانی فورسز کے سپرد کر دیا گیا۔ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا، ہم کہتے ہیں کمزور اکانومی ہے، کمزور اکانومی والے ملک نے دنیا کی طاقتور ترین اکانومیز کو سہارا دینا شروع کر دیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کس سے ٹالی ہے۔ آج ساری دنیا اس بات کی معترف ہے۔ اگلے دن 4 روز پہلے برٹش پارلیمنٹ میں ٹریجری بینچز نے اور اپوزیشن بینچز نے دونوں نے بیک زبان تعریف کی ہے، جہاں ہمارے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں وہاں انہوں نے، گورنمنٹ نے بھی اور اپوزیشن نے بھی تعریف کی ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت، پاکستان کی عسکری قیادت جو ہے وہ بے مثال رول ادا کر رہی ہے، اور یہ پیس ٹریٹی سائن ہو گئی اور تیسری عالمی جنگ ٹل گئی۔ یہ ساری باتیں اگر آپ اکٹھی کریں، ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف کچھ لوگ، میں پوچھتا ہوں کہ مینڈیٹ کیا ہے؟ آزاد کشمیر کی آبادی میں بطور سیاسی کارکن جس کو تسلیم کرتا ہوں وہ 4 ملین پلس ہے، میں اس بات پر اصرار کرتا ہوں، میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، جو لوگ بیٹھے کسی وقت ماہرین، تو ہم 40 لاکھ پلس ہیں۔ مہاجرین کی آبادی میں ڈیبیٹ کرتا ہوں، زور دے کے کہتا ہوں کہ 25 لاکھ نہیں ہے،
اگر پنجاب کے اور کشمیر کے اور جموں کے 5 لاکھ لوگ اس وقت تک 50 لاکھ کراس کر گئے تو ہمارے لوگ وہاں کیوں رکے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو کوئی دقت تھی کوئی نسل آدم بڑھانے میں؟ وہ بھی 50 لاکھ سے اوپر ہے. یہ 40-50 لاکھ آدمی آزاد کشمیر کا اور 40-50 لاکھ مہاجر پاکستان کا 70-80 لاکھ لوگ اور 6 لاکھ جنہوں نے جانے دی اور پلی طرف کے لوگ, اگر وہ سارے کے سارے پاکستان کے پرچم کو مقدس جانتے ہیں, اس کا کفن بنا کے اور اس میں یہ میں مسلم قانون کی بات نہیں کرتا, شاہ صاحب نے خوبصورت بات کی کہ تحریک آزادی کشمیر کی بنیاد ہی نظریہ لگا کے پاکستان پر ہے. یہ کرنل حسین خان صاحب نے, کیپٹن حسین خان صاحب نے, بابا پنچ سردار خان محمد خان صاحب اور ان لوگوں نے 40,000 کے قریب ریٹائرڈ فوجیوں کو اکٹھے کر کے یہ تحریک شروع کی تھی. مجاہد اول سردار ایوب خان قیادت کر رہے تھے. تو یہ ساری تحریک ایک لڑکے ہمیں یہ خطہ آزاد کروایا ہے. وہ مذاکرات میں نہیں آزاد ہوا, پاکستان مذاکرات کے نتیجے میں آیا. آزاد کشمیر اور GB جو ہے وہ جموں و کشمیر کے لوگوں نے, نادر انڈیا کے لوگوں نے لڑ کر آزاد کروائے, اسلام کے نام پر, پاکستان کے نام پر, آزادی کے نام پر. اب اس فوج کے خلاف اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اس فوج میں بغاوت کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدترین قابل مذمت بات ہے, ناقابل معافی جرم ہے. اور میں بالکل مطالبہ کرتا ہوں کہ جن نوجوانوں نے یہ تقاریر کی ہیں ان کو جتنی مرتبہ تقاریر کی ہیں اتنی مرتبہ سر عام پھانسی دی جائے, چوک اور چوراہے میں لٹکایا جائے, عبرت کا نشان بنایا جائے, ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے. ساری کشمیر کی سٹرگل کو پولیوٹ کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں اور اس کو بدنام کر رہے ہیں. ہمارے 6 لاکھ کشمیری کا خون شہداء کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے. اور یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں علاقے پاکستان کے علاوہ بھی بات کرتا ہوں کہ اشفاق مجید وانی شہید جو ہیں وہ JKLF کے کمانڈر تھے سری نگر میں. ان کی وصیت کے مطابق جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے کمانڈر وانی کے قبر پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے. زخمی ہو گئے تو انہوں نے کہا میں مر جاؤں, اگر شہید ہو گیا تو میری قبر پر پاکستان کا پرچم لہرانا. جموں و کشمیر کے اندر پہلی طرف خود مختاری کا مطلب ہندوستان سے آزادی ہے, پاکستان کے لیے وہی محبت کے جذبات ہیں جو آپ کے میرے کسی دوسرے. اس لیے کشمیریوں کی 99.99% آبادی جو ہے وہ نظریہ علاقے پاکستان پر یقین رکھتی ہے. مجاہد اول سردار ایوب خان صاحب کے دیے ہوئے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے پر یقین رکھتی ہے اور ہم اس پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے میں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس موب میں, اس ہلے گلے میں معصوم لوگ بھی ہیں, بے گناہ لوگ بھی ہیں, سادہ لوگ بھی ہیں, بے خبر لوگ بھی ہیں. ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی جان مال عزت آبرو ہمیں اپنی جان مال عزت آبرو کی طرح عزیز ہے. ان کا خون تو کیا, ان کے پسینے کا ایک قطرہ بھی ہم نہیں گرتا ہوا دیکھنا چاہتے, نہ انتظامیہ کے ہاتھوں, نہ اپنے ہاتھوں, نہ حکومت کے ہاتھوں. ان سے البتہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں, الگ کریں, علاقگی اختیار کریں اور وہ اپنے آپ کو ان سے دور کریں تاکہ ان کے ساتھ, اور ریاست سے ہم مطالبہ کرتے ہیں جو حکومت آزاد کشمیر نے فیصلہ کیا ہے ان کو کالعدم قرار دینے کے سفیشینٹ ثبوت موجود ہے. CMH کا توڑنا, فورسز پر حملے کرنا, پراپرٹی کو نقصان پہنچانا, 14-15 لاشیں گرانا, اگر یہ ساری بات جب تصدیق ہو گئی تو حکومت آزاد کشمیر نے, فیصل لاٹھور صاحب کی حکومت نے ہم سب کے مشورے سے اور ہمارا مینڈیٹ لے کے انہوں نے کہا کہ میں ایک کسی قسم کی تشدد پر یقین نہیں رکھتا, لیکن اگر ناگزیر ہو جائے تو اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے بحال کریں گے. اسٹیٹ کی ریٹ بحال کروانے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, اس میں تمام لوگوں نے فیصل لاٹھور صاحب کو مینڈیٹ دیا اور یہ مینڈیٹ حکومت آزاد کشمیر کے پاس بھی ہے اور حکومت آزاد کشمیر کی درخواست پر پاکستان کی سیکورٹی فورسز وہاں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے کہا جی کہ حکومت آزاد کشمیر کے اسٹیٹس کے بارے میں بات کریں, آٹا چینی بجلی کے پانی کی بات نہیں ہم کرتے. انہوں نے کہا ہم 174 پہ بات کریں گے, معاہدہ کراچی پہ بات کریں گے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے سینٹ میں بتایا, یہ بات ہمیں دیر سے پتہ لگی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا کہ آزاد کشمیر کے آئین میں جو پاکستان سے وفاداری کا حلف ہے جسے مسلم کانفرنس نے سردار محمد عبد القیوم خان کے زمانے میں 70s میں آئینی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی کہ اس کو ختم کریں اور علاقے پاکستان کے نظریے کو, کشمیر بنے گا پاکستان کو ختم کریں. یعنی کل یہ اٹھ کے کہیں گے جی قرارداد پاکستان جو تھی لاہور والی اس کو بھی پیچھے لے جائیں اور اقبال کا تصور پاکستان بھی غلط تھا. تو یہ اتنی جھوٹ دنیا کے کسی ملک میں, کسی دنیا کے ملک میں یہ آزادی نہیں دی جا سکتی اور یہ ہماری آزادی پر بدنما داغ ہے. اس سے میں مطالبہ کرتا ہوں مسلم قانون کی طرف سے کہ قانون حرکت میں آئے اور معصوم اور بے گناہ لوگوں کو الگ کرے اور جو لوگ مجرم ہیں ان کو نہ صرف قانون کے مطابق سزا دے بلکہ بار بار دے, جتنی انہوں نے تقریریں کی ہیں اتنی بار ان کو پھانسی میں لٹکایا جائے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ سردار عتیق صاحب. نبیلہ ایوب صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب شاہ غلام قادر صاحب. میں انڈورس کرتی ہوں شاہ غلام قادر صاحب کی گفتگو کو اور سردار عتیق احمد خان صاحب کی گفتگو کو, اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مقبوضہ
ریاست جموں کشمیر کے لیڈران نے 19 جولائی 1947 کو قرارداد علاقے پاکستان منظور کر کے اپنے مستقبل کا تعین پاکستان کے ساتھ جوڑ کے پاکستان ہماری منزل کا جو پیغام دیا، وہ اس پیغام کے بعد پاکستان نے ہمیشہ ہماری پشت پہ، آزاد کشمیر کی عوام کی پشت پہ ہاتھ رکھا، اور پاکستان کی بدولت ہی آزاد کشمیر کے عوام آج کھلی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ افواج پاکستان ہماری نظریاتی، ہماری دفاعی، ہماری جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے، اور وہ خود سینے پہ گولی کھا کے ہمیں چین کی نیند میسر کرتی ہے۔ میں آج کے مدعے کی طرف آتی ہوں کہ جمہوری جو معاشرہ ہے اس میں اپنے عوامی حقوق کی جنگ لڑنا ہر ایک کا جائز حق ہے، لیکن اس مطالبات کی آڑ میں آپ مطالبات کی نوعیت چینج کر کے ملک میں آپ فساد، تشدد، شرارتگری اگر آپ کرنا چاہیں تو ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن ریاست ماں کی جو نافرمانی کرے اس کے خلاف پھر وہ قدم بھی اٹھاتی ہے، اور ماں کی بددعا جو ہے وہ عرش تک کھلا دیتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو تحریک کے اندر وہاں لوگ بیٹھے ہیں، اس کو میں تحریک نہیں کہتی، اس کو میں ایک چند لوگوں کا ایک ایجنڈا کہتی ہوں جو پاکستان مخالف سرگرمیاں لے کے وہاں بیٹھے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کا وہ ایجنڈا جو ہے وہ سب کے سامنے آتا جا رہا ہے۔ اور جو کل کی ٹویٹ ہے پرائم منسٹر کی، وہ اس کی خواجہ مہران صاحب کی اس گفتگو کے بعد کہ پاکستان فوج کو میں جو ہمارے سولجرز ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں موجود، ان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں اور واپس آ جائیں اور آ کے پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑیں۔ میں ایسے بیانات کو نہ صرف کنڈیم کرتی ہوں بلکہ یہ مطالبہ بھی کرتی ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور میں آپ سب کے سامنے پرائم منسٹر کا وہ ٹویٹ پڑھ کے اپنے ریاست کا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ پی ایم آزاد کشمیر نے کل شام کو یہ ٹویٹ کیا: First, they raise such slogans which are reflective of their strategy to cripple public services and civil administrative structure. They do this with the aims to intimidate the government and show people that they are more powerful than the state. Then they blame the same government when food and medicine supplies run short in areas where they themselves impose lockdown. This crisis should end and these charlatans should realize their game is over. تو یہی میرا موقف ہے، میری ریاست کا موقف ہے، اور میں آزاد کشمیر کے سادالوں لوگوں سے، میں آزاد کشمیر کے جو اس بات سے، اس نظریے سے واقف نہیں ہیں، اور وہ ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ جو بجلی اور آٹے کی مد میں جو سبسڈی دی گئی تھی وہ واپس لے لی جائے گی۔ گو کہ پاکستان آٹا ہماری پیداوار نہیں ہے، پاکستان نے آزاد کشمیر کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایسے ریلیف دیے جس کے بارے میں ایک تصور کرنا بھی محال ہے، لیکن ہمیں آزاد کشمیر کے اندر وہ ریلیفز مل رہے ہیں آزاد کشمیر کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ تعلیم، ہسپتال، یہ آزاد کشمیر کا لٹریسی ریٹ جو پاکستان کا کیپٹل ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں نوجوانوں میں یا اس ملک میں کتنے تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں، اسپتال موجود ہیں، لیکن لوگوں کو یرغمال بنا کے، لوگوں کے سادہ لوگوں کی ان کا فائدہ اٹھا کے آپ اگر اس طرح کا اقدام کریں گے تو ریاست ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی بھی کرے گی۔ اور پھر جو ہے وہ اپنے لوگوں سے ساتھ ساتھ یہ ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں، اور جو ان کی جائز جو مطالبات ہیں ان کو گورنمنٹ نے پہلے بھی حل کیا، 38 میں سے 35 مطالبات حل کیے جا چکے ہیں۔ اب جو دو تین چیزیں رہتی ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی وہ جو ہے وہ حل ہوں گی، اور جب وہ اگر
حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئیں, الیکشن لڑیں, الیکشن لے کے اپنا مینڈیٹ لے کے آئیں اور کانسٹیٹیوشن میں جو ترامیم لانا چاہتے ہیں وہ لائیں. جزاک اللہ. اس سے ایک منٹ اس سے پہلے کہ میں کرن شیراز صاحب سے کہوں, ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, مختصر سی ہے, وہ ذرا دیکھ لیں. اس کے بعد کرن شیراز صاحب اس پہ کامنٹ کریں گے, پھر آپ آپ نے ان کا تصور دیکھا ہے, ان کا اپنا کانفیڈنس دیکھا ہے, کیا چیز شو کر رہا ہے؟ اتنا بڑا کانفیڈنس ایک عام آدمی میں کیسے آئے گا؟ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ اسٹیٹ کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو آپ کے پیچھے اسٹیٹس ہوتی ہیں, آپ اکیلے نہیں ہوتے. میرا نام کرن شیراز ہے اور میں آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوں جو بارڈر بیلٹ کے اوپر ہے. میرے گھر کو انڈینز نے 10 دفعہ تباہ کیا. وہاں کے آرمی کا جو فلائٹ اینڈ پلیئر ہے, میں خود بھی ایک آرمی آفیسر ہوں, میں وکیل بھی ہوں, میں آزاد کشمیر کے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ کا ممبر بھی ہوں, ایک بزنس مین بھی ہوں. تو میں اگلے 5-7 منٹ میں آپ لوگوں کے سامنے گراؤنڈ ریئلٹیز رکھوں گا. میں کوئی انٹلیکچوئل یا ایکڈیمک گفتگو آپ سے نہیں کروں گا. اس وقت ہم لالا کوٹ کے مقام پہ دیکھ رہے ہیں, ایک طوفان بدتمیزی ہے, بد تہذیبی ہے. ان کا طریقہ واردات دیکھیں. سب سے پہلے ان لوگوں نے ہمیں تحریک شروع ہونے سے پہلے ہمارے بزرگوں کی تذلیل کی. سردار قیوم, سردار ابراہیم اور سن یہ معاہدہ ٹھیک نہیں تھا, یہ معاہدہ ٹھیک نہیں تھا, یہ چیز ٹھیک نہیں تھی. 78 سالوں میں ہمیں دیا کیا؟ 78 سال سے پہلے والا کشمیر آپ نے دیکھا تھا کس طرح کا تھا, کیا چیزیں وہاں پہ تھی اور کیا نہیں تھی. ایک چیز میں اپنی بات فردر شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایکشن کمیٹی کے جو کشمیر کی ویلفیئر سے متعلق مطالبات ہیں, کشمیریوں کی فلاح و بہبود سے متعلق بات ہیں, ہم ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں, یا کوئی بھی کمیٹی ہو ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن بات جب آئین کی آئے گی اور پاکستان کی سلامتی کی آئے گی تو پھر ہم آئین کے ساتھ کریں اور پاکستان کو اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کریں. یہ کیا بات ہوئی بھائی کہ آپ نے شروع کیا کہ جی ہماری جو ہے نا یہ ویلفیئر کا پیکیج ہے, یہ چیزیں آپ نے دیں, ویلفیئر سے ہوتے ہوئے آپ آئین کے اوپر آ گئے, آئین سے ہوتے ہوئے آپ ملک کی سلامتی کے اوپر آ گئے. پاکستان آرمی جو ہے یہ سینٹر آف گریوٹی ہے. سینٹر آف گریوٹی آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہے. لوگوں کی لیڈرشپ سے بھی, پرانے لوگوں سے بھی, پھر انہوں نے اپنی اہمیت کو سامنے لے کے آئے اور اس کے بعد انہوں نے گیم پلان سٹارٹ کیا آپ نے, اور انہوں نے لوگوں کو یہ کانفیڈنس دیا کہ ہر مرض کی دوا جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کے پاس ہے. اور آج جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتا دوں یہ ایکشن کمیٹی نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک ہی ایلیمنٹ اس میں ڈومینیٹ کر رہا ہے, وہ جے کے ایل ایف کا ہے, وہ الگ پسندوں کا ہے. وہاں پہ آپ نے مجھے یہ بتائیں, آپ نے کوئی دیکھا وہاں پہ علاقے پاکستان سے تعلق رکھنے والا کوئی بیلنس اپروچ دیکھی ہے, کوئی عقل, فکر, سوچ, سمجھداری, سیاسی بردباری کوئی چیز دیکھی ہے آپ نے؟ وہاں پہ ہمارے بھائی جتنے بھی ہیں جنہوں نے تحریک سٹارٹ کی, وہ کوئی دکاندار ہے, کوئی تاجر ہے, کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہماری. بھائی بات یہ ہے کہ آپ پالیسی میکنگ میں کیسے آ رہے ہیں؟ پالیسی میکنگ اسٹیٹسمین کا کام ہے, اس کے لیے ایک بڑا تجربہ, ایک بڑی سوچ, ایک بڑی عقل اور فکر چاہیے. ان کے پاس کون سا تجربہ ہے, کون سی عقل فکر ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ لاسٹ میں نے ایک لیکچر دیا دارالعلوم یونیورسٹی میں, ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا جی وسائل ہمارے قبضہ آپ کہیں یہ کیا ڈائریکٹر ہے. میں کہا بیٹا یہ بتائیں کہ وسائل بھی ہمارے قبضہ بھی ہمارا ہے. انہوں نے کہا کہ منگلا ڈیم کی بجلی ہے, یہ تو 4 سال پرانی بات میں کر رہا ہے. میں کہا منگلا ڈیم کی آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کی بجلی دے رہی ہے. کہتے ہیں جی ہمارے نامرد سے آتے ہیں 30,000 40,000 نامرد نہیں ہے, بہت عرصے سے حکومت پاکستان آپ کو 2 روپے 59 پیسے کی بجلی دے رہی ہے. انہوں نے کہا اس بات کو تو ہمیں پتہ نہیں ہے. میں کہا اگر قصور ہے تو حکومت کشمیر کا قصور ہے کہ انہوں نے آپ کو بینیفٹ پاس نہیں کیا. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. پھر اس طرح کے میں آپ کو بتاؤں کہ صدارتی صاحب بیٹھے ہیں, میں کرنل تھا, جی ایس ٹی میں تھا, یہ پرائم منسٹر تھے. پاکستان آرمی کی کنٹریبیوشن میں بتاتا ہوں کشمیر کے اندر
بیکاز وہاں پہ کوئی کسی قسم کا ہمارے پاس سیاسی پاکستان کا نمائندہ نہیں ہے. ہماری نمائندہ وہاں پہ پاکستان آرمی ہے جس کو کشمیریوں کے دکھ اور درد کا پتہ ہے. یہ ہمارے وکیل ہے. مجھے ایمو ڈائریکٹریٹ سے بریگیڈیئر سعید کی کال آئی. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں پرویز مشرف کا زمانہ تھا کہ کشمیر کے اندر میگا پروجیکٹس ہم کیا کریں. میں نے ان کو کال کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ہائیڈل پروجیکٹس ہیں. ہائیڈل پروجیکٹس جہاں پہ آپ بجلی بنی ہے جن کو اپنے وسائل میں تصور کریں. تو پاکستان آرمی کی وزارت سے اور اس وقت پرویز مشرف اربوں روپے کی ہزاروں ارب, یہ کوئی 100-200 ارب کی بات نہیں ہے, یہ ہزاروں ارب کی بات ہے جو کشمیر کے اندر ویلیو ایڈیشن کروائی ہے بورڈ نے. اور یہ کہتے ہیں وسائل چھوڑیں اور یہاں سے آپ دیکھ لیں اور جائیں. بہت سے وسائل ہیں کشمیریوں کے پاس. اگر پاکستان آرمی اور پاکستان اس کے اندر ویلیو ایڈیشن نہ کرے تو کشمیر میں ہمارے پاس آلو پیاز اور ٹماٹر تک نہیں ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ سارا کچھ بند ہے, ہماری انٹری پوائنٹس بند ہے, تو آپ کا جو یہ بیانیہ ہے کہ جی خود مختار کشمیر ہونا چاہیے تو ہے نا, آپ لے کے آئے نا آپ آلو ٹماٹر اور ساری خوراک اپنے لیے. کیوں آپ خاموش ہیں؟ پھر یہ کون سے نعرے آپ دے رہے ہیں کہ جی ہم انڈیا کی طرف جائیں گے؟ اس آگ میں گھسے نہ جاتے. یہ جو خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ ہم انڈیا کی طرف جائیں گے, تو پتہ ہے اس بات کا کہ انڈیا نے خود مختار کشمیر کے جو لیڈرز ہیں ان کو پھانسی دی ہے. مقبول کا کدھر آج؟ کس سے پھانسی اس کو دی؟ یاسین ملک کے کدھر آج؟ وہ جیلوں میں ہے. اور یہ یہاں پہ آزاد ہو کے ان کو پاکستان میں ہر قسم کی آزادی ہمیں دی ہوئی ہے, ہر قسم کی سہولت ہمیں دی ہوئی ہے, لیکن یہ لوگ کفرانے نہیں رکھتا ہے. اگر آپ کے اتنے زیادہ پوائنٹس ہو گئے تھے, بتا دیا گورنمنٹ نے کہ جی اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے, کیا قیامت آنی تھی کہ آپ نے 10 دن گورنمنٹ ٹائم دے دیتے. تو یہ بات نہیں ہے. بات کشمیریوں کی ویلفیئر سے بہت آگے نکل چکی ہے. یہ کوئی فورن ایجنڈا ہے یہاں پہ. جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جب آپ ریاست کے خلاف بولتے ہیں, انڈیویجول نہیں بول سکتا, اس کے پیچھے ریاستیں ہوتی ہیں. آپ جب دشمن کی, میں یہاں پہ غداری کا کوئی سرٹیفکیٹ کسی کو دینے نہیں آیا, سب ہمارے کشمیر بھائی ہیں, we love them all. لیکن having said this, آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے عمل سے انڈیا کے ایجنڈے کی تکمیل ہو تو میں آپ کو کیا کہوں؟ میں آپ کو مثبت وطن کہوں؟ میں اپنے نوجوانوں کا آپ کو سرکردہ کہوں؟ کیا کہوں گا آپ کو؟ اس سے بڑی غداری کیا ہے کہ میری فوج کو آپ درکار رہے آج بیٹھ کے. تو برائے مہربانی میں اس میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے کہ جو ہماری کالی بیڑے, میں اپنے نوجوان پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. پورے اس کے ایجنڈے میں کیا انہوں نے ایکشن کمیٹی نے کوئی بات کی ہے تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی. یہ کہتے ہیں اس کی سبسڈی دیں, یہ سبسڈی دیں, یہ مفت کر دیں, نام مفت کر دیں. تو بھائی چیزیں مفت کریں, لیکن اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے, ٹیکسز چاہیے. ٹیکس تو ہم دیتے نہیں ہیں. یہ پچھلے بار 71 ارب ہوا ہے کشمیر میں, اس بار 56 ارب ہوا ہے ٹیکس کرے, اور خرچہ کا 350 ارب ہے. یہ گیپ کون فل کرے گا آپ کا؟ اور پھر جھوٹ بولتے ہیں آپ میڈیا کے اوپر. میکینک اپنے پرانے افسر کو بھی دیکھنا تھا اس کے اوپر کہ جی کیونکہ کے ساتھ بڑا معاملہ کرتے ہیں 4.5 کروڑ کی آبادی کے ساتھ, کشمیر کو اتنا ہوا, ان کو اتنا ہوا. طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں. پاکستان آرمی کے خلاف بھی پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ وہاں پہ جب ہمارا ٹورزم کا پلان اسٹارٹ ہوا, پاکستان آرمی نے اسٹارٹ کیا کہ یہاں پہ لوگ کو امپلائمنٹ ملے گی, سارا کچھ ملے گا, ملے گا ہماری زمینوں پہ قبضے کرنے آنے کے. یہ علاق کشمیر چیمبر آف کامرس میں ہوں, ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو ان سے رہنمائی لینی چاہیے تھی, ان کے پوائنٹس لینے چاہیے تھے, ان کو انڈسٹری پہ بات کرنی چاہیے تھی, کیونکہ انڈسٹری جو ہے اس نے آپ کو روزگار دینا ہے, اس نے آپ کو پیسہ دینا ہے, اس نے نوجوان کو اس میں لے کے آنا ہے. تو میں اپنے خوبصورت نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں ان سے انٹریکٹ کرتا ہوں یونیورسٹیز اور ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر کہ خدا را ان لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں. یہ انہوں نے کشمیر کی بہت تزلیل کی ہے, کشمیریوں کی کی ہے. تو یہ جو کالی بیڑے ان کو پہچانے, ان کو صحیح پہ کریں, اور پھر آپ مذاکرات کریں تو دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس طرح کی بات ہوتی ہے نہیں. اور آپ میں یہ